الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور قیام رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ مہینہ فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو ذرا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معافی ہونے اور آگ سے خلاصی کا ثواب ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کا ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی اتنی استعداد نہیں رکھتا کہ روزانہ روزہ افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ پانی دے دے یا لسی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اجر دے دیتے ہیں۔ اس کا اول حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام کے اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کیا کرو۔ 2 چیزیں تو اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، یعنی اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور پھر 2 چیزیں جو آپ نے فرمایا یہ ضرور کیا کرو، ایک تو جنت کی طلب کرو اور دوسرا دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض میں سے پانی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس میں روزے کی فضیلت بھی بتا دی گئی، اور کیا تراویح کی فضیلت بھی آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس کے علاوہ لوگوں کو روزہ افطار کرنے کے حوالے سے بھی بتایا کہ کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر 2 چیزوں کی کثرت جو کرنے کا حکم دیا گیا کلمہ اور استغفار اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنے کے حوالے سے، تو اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔